السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہم استاد محترم کی بارگاہ کے اندر ایک کتابی شکل کے اندر جو علامہ بلال احمد صاحب نے بڑی محنت اور کاوشوں کے ساتھ میں اس کو لکھا، عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اور مفتی صاحب قبلہ کی خدمتیں ایک ہوتا ہے کہ کسی ادارے کو قائم کر دینا اور پھر وہاں پر درس و تدریس کے نظام کو قائم کرنا، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ادارہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے اور وہ طلبہ جب پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کسی ادارے سے بچے پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے استادوں کے اور اہل سنت والجماعت کے مشن کے اوپر گامزن ہے کہ نہیں، اس کی پرواہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو، لیکن آج جو یہ چمن پھل پھول رہا ہے اور گوشے گوشے کے اندر مفتی صاحب قبلہ کے شاگرد ہر خطے کے اندر موجود ہیں اور وفاداری کے ساتھ میں اہل سنت والجماعت کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خصوصیات میری اپنی زندگانی کے اندر یہ رہی کہ پڑھ کر کے جب نکلے اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ اساتذہ اپنے شاگردوں کی کوئی خیر خبر نہیں رکھتے، لیکن آج جو ان سے ہم اتنی محبتیں کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچہ پڑھ کر کے نکل بھی گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے شاگردوں کی پرواہ کری۔ کیا بات، ہمیشہ فون پہ رابطہ کرتا، ہم نہیں لگاتے تو یہ ان کا کرم تھا کہ خود فون لگا لیتے اور ایک جملہ ہمیشہ کہتے، کتنی ہی مصیبت میں ہوتے جب ان کی زبان سے وہ جملہ سنتے نا تو ان مصیبتوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ عوام کتنی مخالفت ہوتی، کیسے ہی حالات ہوتے، اس حالات کے اندر رہنمائی ملتی بھی نظر آتی۔ ایک جملہ ہمیشہ کہتے تھے بڑی محبت کے ساتھ، سب سے پہلے یہی پوچھتے، بابو کیا حال ہے؟ یہ جو جملہ وہ کہتے تھے بابو، یہ سن کر کے اتنی ہمت اور اتنی طاقت ملا کرتی تھی کہ ساری محبتیں اسی جملے کے اندر سمیٹ کر کے ہمیں عطا کر دیا تھا۔ اور دنیاوی کوئی بات نہیں، بس ایک ہی بات پوچھتے کہ جو ہمارا مشن ہے اس پہ کام کر رہے کہ نہیں کر رہے، جو ہمارا مشن ہے، جو ہم نے آپ کو مشن سونپا اس مشن کے اوپر آپ گامزن ہو کہ نہیں ہو، یہ ان کی فکر تھی۔ اور سب سے بڑی فکر تو یہی تھی کہ ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم لوگ رخصت ہو جائیں۔ اسی فکر میں دنیا میں ہمارے ایمان کی حفاظت کے طریقے بھی بتاتے رہے اور اہل منصور کو اور یہاں کے قرب و جوار کے اندر جو آج سنیت قائم ہے، ایک طریق سے اگر میں کہوں گا کہ یہ انہی کی بدولت ہے تو غلط نہیں۔ آج جو سنیت، اس وقت دور یہ تھا کہ لوگوں نے ہندو مسلم کے دنگے دیکھے، لیکن ہم نے یہاں پہ سنی دیوبندی کے دنگے بھی دیکھے، لڑائی جھگڑے بھی دیکھے، اور اس کے اندر اگر کوئی سب سے آگے اہل سنت والجماعت کا پرچم لے کر کے کھڑا ہوا تو مفتی منصور کی ذات گرامی۔ انہی کی ہمتیں تھی کہ اس دور کے اندر بھی وہ لوگ کبھی اپنے سروں کو اٹھا نہیں سکے۔ آج کے حالات کا مجھے علم نہیں، لیکن میں امید حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے جو مشن ان کے شاگردوں کے سپرد کیا ہے، ان کے چاہنے والوں کے سپرد کیا، مجھے امید ہے کہ آج بھی اس مشن کے اوپر گامزن ہوں گے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے دین کی اور سنت کی خدمتوں کو انجام دے رہے ہوں گے۔ میں علامہ بلال احمد صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مفتی عبد المنان صاحب قبلہ کی جو ذات
صرف منصور اور یہاں کے قرب و جوار کے اندر جانی پہچانی جا رہی تھی. یہ کتاب لکھ کر کے انہوں نے ایک بہت بڑا احسان کر دیا, ایک بہت بڑا احسان کر دیا کہ جہاں جہاں تک یہ کتاب جائے گی ہر اہل علم یہ جانے گا یہاں کہ منصور کی سرزمین کے اوپر کوئی ایک ایسا عالم بھی گزرا, کوئی ایک ایسا سچا سنیت کا سپہ سالار بھی گزرا کہ جن علماء کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ اس کا سچا سپاہی ایک منصور کی سرزمین کے اوپر بھی گزرا ہے, اس کا حق ادا کرنے والا ایک سچا سپاہی. تو ہم ان کے بڑے دل کی عطا گہرائیوں سے ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر خوب برکت عطا فرمائے اور ان کے قلم کے اندر اور زیادہ طاقت عطا فرمائے. السلام علیکم.